کیا شب برات کو ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھر پر آیا کرتی ہیں؟ اور شب برات کو جو لوگ قبرستان کے اندر جایا کرتے ہیں تو انہیں فاتحہ خوانی کس طرح سے کرنا چاہیے؟ یہی دو سوال ہیں آج کی ویڈیو کے اندر، اور اسی کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں شب برات کے بارے میں۔ جو لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مرحومین ہمارے گھروں پر آیا کرتے ہیں، ان کی روحیں ہمارے گھروں پر آیا کرتی ہیں اور ایصال ثواب طلب کیا کرتی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مر گئے بات ختم ہو گئی۔ اور وہیں کچھ لوگ جو ہے ایصال ثواب کے لیے قبرستان میں جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے لے کر آج تک جب بھی شب برات آتی ہے تو لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے واسطے قبرستان جایا کرتے ہیں اور وہاں پر ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا واقعی شب برات والی رات کو روحیں گھروں پر آیا کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں فاتحہ خوانی کا آپ کو صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مرحومین کی روحیں گھروں پر آیا کرتی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس دنیا کے اندر اگر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہے نا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اپنا دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان سے بھی کوئی نہ کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ کوئی معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کے بھی والدین کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ موت کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر انسان کا گزرا ہی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سے۔ کوئی ایسا بچا ہوا ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ کسی نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اپنوں کے جنازے اٹھتے ہوئے نہ دیکھے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنوں کو کھو چکے ہیں۔ اب وہی اپنے اگر ہمارے گھر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جن کو ہم نے کھونے پر بہت ہی زیادہ افسوس جتایا تھا، جب وہ ہم سے کچھ طلب کرنے کے لیے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہم ان کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھیں گے۔ تو اب لوگ کہا کرتے ہیں کہ شب برات کو مرحومین کی روحیں گھر آتی ہیں یا نہیں آتی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں اپنے گھروں پر آیا کرتی ہیں۔ کن راتوں میں آیا کرتی ہیں؟ عرفہ کے دن آیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یوم عاشورہ کے بارے میں بتایا، عیدین کے بارے میں بتایا۔ جو ایسے دن اور راتیں ہوا کرتی ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہوا کرتی ہیں، ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت مرحومین کو اپنے گھر تک جانے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرحومین اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے کوئی سائل سوال کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی مرحومین ہمارے، آپ غور کر کے دیکھیں، کوئی آپ کا اگر گزرا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اگر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو نہیں دیں گے؟ بالکل دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ آپ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ وہ صرف آپ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب آپ زیادہ یہ نہ سوچا کریں کہ بھائی ایصال ثواب ہوگا تو بہت زیادہ خرچ کر کے ہوگا، میں کتنا لمبا چوڑا فاتحہ خوانی کا اہتمام کروں کہ حلوہ پکے گا اسی کے اوپر فاتحہ خوانی ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جو بھی کھانا موجود ہے، میسر جو بھی ہے آپ کو، اگر آپ کے پاس 10 روپے کے حالات ہیں تو 10 روپے کی آپ نے کوئی چیز منگا کر کے رکھ لی ہو، کوئی بات نہیں۔ یا آپ کے گھر کے اندر جو بھی کھانا بنا ہے آپ وہی اپنے سامنے رکھیں اور فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ فاتحہ خوانی میں آپ کو کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہوتی ہے، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دینا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے دروازے پر آیا کرتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ثواب کو مردوں کے درمیان تقسیم فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب مرحومین کو اس چیز کا فائدہ ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بزرگ کا ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک مرتبہ ایک قبرستان کے باہر سے گزر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے تو وہ اسی قبرستان کے برابر میں سو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پرانے دور کے اندر بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، لمبے چوڑے سفر کیا کرتے تھے، تو اسی سفر کی حالت میں وہ بھی تھے، تو وہ کسی بیابان جگہ میں جو قبرستان تھا، قبرستان کی برابر میں وہ جا کر سو جاتے ہیں۔ جب وہ سو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ تمام قبر والے مردے جو ہیں وہ باہر نکل کر کھڑے ہو گئے،
تمام قبر کے جو مردے تھے وہ باہر نکل کر کے کھڑے ہو گئے اور سب نے سفید لباس پہن رکھے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا قیامت کا دن آ گیا ہے، کہ سور پھونک دیا گیا ہے جو مردے قبر سے نکل کر کے باہر آ گئے ہیں؟ تو وہ مردے کہتے ہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، لیکن آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک شخص آیا تھا اور اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا تھا، تو 1 سال سے لے کر آج تک ہم اسی ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور وہ ثواب ختم ہی نہیں ہوتا، ہم اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، روزانہ اسی سے سیراب ہوتے ہیں اور وہی ثواب ہم آپس میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اگر خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخش دی جائے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اتنا زیادہ کر کے مرحومین کو عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ تک نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ دیکھیں کوئی ایسی رات آ رہی ہے جیسے شب برات ہو گئی، ایسے ہی شب قدر ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی پیچھے بھی راتیں شب معراج گزری ہے، اس طرح کی جو راتیں آیا کرتی ہیں اور اس طرح کے جو دن جیسے یوم عرفہ ہو گیا، عیدین ہو گئے، یا یوم عاشورہ جس کے دن ہم محرم کا تہوار منایا کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے محرم کو آج کل تہوار کے طریقے سے منا رہے ہیں لوگ، تو یہ جو محرم منایا جاتا ہے یہ اس طرح ڈھول باجے کا کام نہیں تھا۔ محرم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہوتی ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن فاتحہ خوانی کا دن ہے، اس دن مرحومین جو ہیں وہ ہمارے گھروں پر آیا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اب ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اس کی ہمیں کوئی حدیث تو ملتی نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کہیں سے جو ہے ثبوت تو ملتا نہیں، تو ان کے لیے بھی میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لگائیں اندازہ اس چیز کا کہ کسی کی والدہ کا انتقال جب ہوتا ہے تو اس کے سینے پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آنکھیں نم تھی اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ان کے لیے کیا کروں جو ان کو وہاں پر فائدہ مل سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ والدہ بٹی میں مل گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری والدہ قبر کے اندر گئی، اب وہ ختم ہو گئی، اب ان کے دنیا سے تعلق ختم ہو گئی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں راستے پر پانی کی ضرورت ہے، تم وہاں پر اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پی کر سیراب ہوتے رہیں گے اللہ رب العزت تمہاری والدہ کو ثواب عطا کرتا چلا جائے گا اور تمہاری والدہ کو بھی قبر کے اندر سیراب کرتا چلا جائے گا۔ تو حضرت سعد نے یہی کیا کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنواں کھودنے کا آرڈر دیا تھا وہاں پر آپ نے کنواں کھدوایا، کھدوانے کے بعد باقاعدہ وہاں پر ایک سائن بورڈ لگا دیا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب، اور اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی یہ ایسا ثواب ہو گیا کہ جب تک کنویں کا پانی چلتا رہے گا، لوگ اس سے پی کر فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک ان کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ظاہر بات ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ کنواں موجود ہو اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہوں، کیونکہ اس زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ ہسٹری کے طور پر بھی لوگوں نے چھوڑ رکھی ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنواں جب اتنا بڑا فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو اگر آپ اس دور کے اندر کسی اچھی جگہ پر جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پر آپ نل لگوا دیں، یا پھر آپ کہیں پر ٹھنڈے پانی کا گرمی کے موسم میں انتظام کرا دیں، یا پھر آپ کسی مسجد کے تعمیری کام میں تعاون کر لیں، یا پھر کسی مدرسے کے اندر آپ کچھ بھی ایصال ثواب کے غرض سے دے دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک آپ کا کیا ہوا وہ کام مدرسے کے کام آتا رہے گا، مسجد کے کام آتا رہے گا، تب تک آپ کو ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور صدقہ جاریہ ان کے لیے کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ مرحومین گھروں پر آیا کرتے ہیں اور ایصال ثواب کو طلب کیا کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسری بات کے بارے میں کہ جو لوگ شب برأت کو قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہی السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ کر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے مرحومین کی، یعنی آپ کے والدہ کی ہو، والد کی ہو، کسی بھی
آپ کے رشتہ دار کی قبر ہو یا دوست کی ہو، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی قبر تک جانے سے پہلے مجھے کئی قبروں کو پھلانگنا تو نہیں پڑے گا، پھاند کر تو نہیں جانا پڑے گا، کہیں ایسا تو راستہ نہیں ہے کہ کسی کی قبر پر میرا پیر پڑ جائے۔ یہ چیز آپ کو پہلے دیکھ لینی ہے، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ مجھے کئی قبریں پھلانگ کر اپنے رشتہ دار کی قبر پر جانا پڑے گا، تو آپ نہیں جائیں، آپ وہیں رک جائیں، وہیں سے کھڑے ہو کر آپ اصالہ ثواب کریں گے، انشاءاللہ ثواب پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، ایک جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات، قبرستان کے اندر قبر کے پاس میں بالکل بھی آپ کو اگربتی نہیں جلانا ہے۔ بہت سارے لوگ اگربتی سلگاتے ہیں اور بالکل خاص جہاں پر مردے کا منہ ہوا کرتا ہے وہاں پر اگربتی لگا دیا کرتے ہیں، یہ کرنا بالکل غلط ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کے آس پاس اگربتی نہیں لگانی چاہیے، البتہ آپ قبرستان کے باہر لگا سکتے ہیں، قبرستان سے باہر نکل جائیں، وہاں پر آپ اگربتی لگائیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن قبر کے پاس میں آپ کو اگربتی بالکل نہیں لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ایصال ثواب کس طرح سے کرنا ہے؟ ایصال ثواب آپ کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ آپ کو ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء اکرام کو ایصال ثواب کریں۔ ایسے ہی پھر اپنے بزرگان دین کو کریں، پھر علماء اکرام کو کریں، پھر اپنے جو مرحومین ہیں ان کو ایصال ثواب کریں، اور اپنی اس دعا کے اندر تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو شامل کر لیں۔ آپ پڑھنے کے لیے سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ پڑھیں۔ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مرحومین کو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جو مرحومین ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اور اپنی قبر کے اندر کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے اور تمام مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔